بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام، 25 جولائی 1907 بمقام قادیان دارالرحمان۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے فقراء نے بہت سی بدعتیں اپنے اندر داخل کر دی ہیں۔ بعض نے ہندوؤں کے منتر بھی یاد کیے ہوئے ہیں اور ان کو بھی مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی صاحب کو ورزش کا شوق تھا۔ ان کے پاس ایک پہلوان آیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ہمارے بھائی صاحب کو الگ لے جا کر کہا کہ میں ایک عجیب تحفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک منتر پڑھ کر ان کو سنایا اور کہا کہ یہ منتر ایسا پر تاثیر ہے کہ اگر ایک دفعہ صبح کے وقت اس کو پڑھ لیا جاوے تو پھر سارا دن نہ نماز کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ وضو کی ضرورت۔ ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے کلام کی حتق کرتے ہیں، وہ پاک کلام جس میں ہدی للمتقین کا وعدہ دیا گیا ہے، خود اسی کو چھوڑ کر دوسری طرف بھٹکتے پھرتے ہیں۔ انسان کے ایمان میں ترقی تبھی ہو سکتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے فرمودہ پر چلے اور خدا پر اپنے توکل کو قائم کرے۔ ایک دفعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو دیکھا کہ وہ کھجوریں جمع کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کس لیے ایسا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ کل کے لیے جمع کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو کل کے خدا پر ایمان نہیں رکھتا؟ لیکن یہ بات بلال کو فرمائی، ہر کسی کو نہیں فرمائی، اور ہر ایک کو واعظ اور نصیحت اس کے برداشت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میں پہلے فقراء کے پاس پھرتا رہا اور کئی طرح کی مشکل ریاستیں انہوں نے مجھ سے کرائیں، اب میں نے آپ کی بیعت کی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا نئے سرے سے قرآن شریف کو پڑھو، نئے سرے سے قرآن شریف کو پڑھو اور اس کے معنی پر خوب غور کرو۔ نماز کو دل لگا کر پڑھو اور احکام شریعت پر عمل کرو۔ انسان کا کام یہی ہے، آگے پھر خدا کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص عاجزی سے خدا تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے۔ فرمایا آج کل علماء کے درمیان باہم مسائل میں اس قدر اختلاف ہے کہ ہر ایک مسئلے کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ جیسے کہ لاہور میں ایک طبیب غلام دستگیر نام تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ مریضوں اور اس کے لواحقین کی اس ملک میں رسم ہے کہ وہ طبیب سے پوچھا کرتے ہیں کہ یہ دوا گرم ہے یہ سرد۔ تو میں نے اس کے جواب میں ایک بات رکھی ہوئی ہے، میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ اختلاف ہے، اول تو اس اختلاف کے سبب کئی فرقے ہیں، پھر مثلا ایک فرقہ حنفیوں کا ہے، ان میں آپس میں اختلاف ہے، پھر خود امام ابو حنیفہ کے اقوال میں اختلاف ہے۔ فرمایا آج کل کے پیر اکثر فاحشہ عورتوں کو مرید بناتے ہیں۔ بعض ہندوؤں کے پیر ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنی بد کرداریوں پر اور اپنے کفر پر برابر قائم رہتے ہیں، صرف پیر کو چندہ دے کر وہ مرید بن سکتے ہیں، اعمال خواہ کیسی ہوں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو بھی مرید بنا سکتے تھے، وہ اپنے بتوں کی پرستش بھی کرتا رہتا اور اس قدر لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر یہ باتیں بالکل گناہ ہیں بلا تاریخ۔ ایک شخص نے عرض کی کہ مخالف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب حج کو کیوں نہیں جاتے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ شرارت کے ساتھ ایسا اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، صرف 2 دن کا راستہ مدینہ اور مکے میں تھا۔
مگر آپ نے 10 سال میں کوئی حج نہ کیا، حالانکہ آپ سواری وغیرہ کے انتظام کر سکتے تھے۔ لیکن حج کے واسطے صرف یہی شرط نہیں کہ انسان کے پاس کافی مال ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی قسم کے فتنے کا خوف نہ ہو، وہاں تک پہنچنے اور امن کے ساتھ حج ادا کرنے کے وسائل موجود ہوں۔ جب واشی علماء اس جگہ ہم پر قتل کا فتویٰ لگا رہے ہیں اور گورنمنٹ کا بھی خوف نہیں کرتے، تو وہاں یہ لوگ کیا نہ کریں گے۔ لیکن ان لوگوں کو اس امر سے کیا غرض ہے کہ ہم حج نہیں کرتے؟ کیا اگر ہم حج کریں گے تو وہ ہم کو مسلمان سمجھ لیں گے اور ہماری جماعت میں داخل ہو جائیں گے؟ اچھا، یہ تمام مسلمان علماء اول ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ اگر ہم حج کر آئیں تو وہ سب کے سب ہمارے ہاتھ پر توبہ کر کے ہماری جماعت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارے مرید ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا لکھ دیں اور اقرار حلفی کریں تو ہم حج کراتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے واسطے اسباب آسانی کے پیدا کر دے گا تاکہ آئندہ مولویوں کا فتنہ رفع ہو۔ ناک شرارت کے ساتھ اعتراض کرنا اچھا نہیں ہے۔ یہ اعتراض ان کا ہم پر نہیں پڑتا، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف آخری سال میں حج کیا تھا کہ فرمایا توکل کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ جو آدمی صرف اپنی کوششوں میں رہتا ہے اس کو سوائے ذلت کے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہمیشہ سے سنت اللہ یہی چلی آتی ہے کہ جو لوگ دنیا کو چھوڑتے ہیں وہ اس کو پاتے ہیں، اور جو اس کے پیچھے دوڑے ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے وہ اگر چند روز مکر و فریب سے کچھ حاصل بھی کر لیں تو وہ لا حاصل ہے، کیونکہ آخر ان کو سخت ناکامی دیکھنی پڑتی ہے۔ اسلام میں عمدہ لوگ وہی گزرے ہیں جنہوں نے دین کے مقابلے میں دنیا کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ہندوستان میں قطب الدین اور معین الدین خدا کے اولیاء گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے پوشیدہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی، مگر خدا تعالیٰ نے ان کی عزت کو ظاہر کر دیا۔ ہم نے بٹالے میں ایک پیرزادے کو دیکھا کہ وہ اپنی زمین کے مقدمات کے واسطے غبار آلودہ ہوا کسی ڈپٹی کے پیچھے پھرتا تھا۔ میں حیران ہوا کہ اگر اس شخص میں سچی نیکی ہوتی اور یہ خدا تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوتا تو ایسے مقدرات میں کیوں گرتا؟ ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ دیسی عیسائی ہے اور مسلمان ہونا چاہتا ہے، مگر روپے مانگتا ہے یا تنخواہ مانگتا ہے، حالانکہ لیاقت کچھ نہیں۔ حضرت نے فرمایا پادریوں نے ہندوستانیوں کے اخلاق خراب کر دیے ہیں اور ان کو مذہب فروش بنا دیا ہے۔ کئی عیسائی دیکھے ہیں کہ وہ ہندوؤں یا مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان یا ہندو ہونے کے واسطے تیار ہیں، لیکن عیسائی لوگ ہم کو اس قدر تنخواہ دیتے ہیں، تم کیا تنخواہ دو گے؟ جدھر سے زیادہ تنخواہ کی امید ہو ادھر ہی جھک پڑتے ہیں، جدھر سے زیادہ تنخواہ کی امید ہو ادھر ہی جھک پڑتے ہیں، اور بسا اوقات کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے بطور نیلام کے اپنی قیمت کے بڑھانے میں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بد اخلاقی ہندوستان میں پادریوں نے ہی پھیلائی ہے، ورنہ ان سے پہلے ہندوستانی لوگ مذہب کے معاملے میں ایسے رذیل اخلاق رکھنے والے نہیں تھے۔ آدمیوں کو چاہیے کہ جب ایک مذہب کو سچا سمجھ کر قبول کرے تو پھر اس پر استقامت دکھلائے۔ خدا تعالی رازق ہے، وہ خود تمام سامان مہیا کر دے گا۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے واسطے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کو موت کی پرواہ نہیں رہتی اور نہ اسے خدا تعالیٰ ضائع کرتا ہے۔ اندرونی تقوی اور طہارت کا خیال کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کے دل اور دماغ میں صرف دنیا ہی رہ جاتی ہے وہ کس کام کے آدمی ہیں؟